السلام علیکم، ویلکم اگین ٹو آل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایج آف چوسر کے بعد 16 سینچری یعنی 1500 کے شروع سے لے کے 1500 کے مڈ تک 1558 تک ارلی رینیسانس کے بارے میں۔ انگلش لٹریچر کی جو گولڈن ایج مانی جاتی ہے وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے، تو بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی قابل توجہ یہ ٹاپک ہے۔ سو آج ہم اس کو اچھی طرح ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے بغیر ٹائم ویسٹ کیے۔ لیٹس سٹارٹ۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے پچھلی بات سے ربط بنانے کے لیے میں یہ بتاتا چلوں کہ لاسٹ ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ چوسر کے بعد رینیسانس جو ہے یہ سارے کا سارا چوسر کو ہی کاپی کرنے میں گزر گیا تھا۔ جتنے بھی رائٹرز آئے ان سب کے سب نے چوسر کو کاپی کیا، اس کی جو اصلاحات متعارف کروائی گئی تھی ان کو کاپی کیا۔ تو اس کے بعد پھر رینیسانس شروع ہوتا ہے۔ رینیسانس میں اور بھی بہت اہم چیزیں ہیں جو کہ قابل ذکر ہیں، تو آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو اپنے طریقہ کار کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے رینیسانس کو پڑھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، پھر آگے چلیں گے۔ تو رینیسانس ایک فرینچ ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ری برتھ، یعنی دوبارہ پیدا ہونا، دوبارہ جنم لینا۔ تو لٹریچر میں اس کا مطلب ہے ریوائول آف دا لرننگ، یعنی سیکھنے سکھانے کی، پڑھنے پڑھانے کی دوبارہ ریوائول ہونا۔ یہ دراصل رینیسانس جو ہے یہ ایک موومنٹ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب ترکوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا، محمد II کے دور کے اندر قسطنطنیہ پہ حملہ کیا، تو اس وقت وہاں پہ گریک لٹریچر بہت زیادہ تھا۔ تو جب وہاں پہ حملہ کیا گیا تو وہاں سے جو گریک رائٹرز تھے، جو گریک فلاسفرز تھے، وہ وہاں سے نکل کر بھاگ گئے اور پورے یورپ میں پھیل گئے۔ اس کا فائدہ یورپ کو یہ ہوا کہ جتنے بھی لٹریری ورکس تھے، جتنے بھی اہم چیزیں تھیں لٹریچر کے حوالے سے، وہ ان کے ہاتھوں لگ گئیں۔ وہ یہاں پہ آئے، انہوں نے یہاں پہ آ کے ان کو پڑھانا شروع کیا، اپنی تعلیمات ان کو دینا شروع کی۔ تو جب انہوں نے ان کو دیکھا کہ پڑھنے کا تو یہ طریقہ کار بھی بڑا زبردست ہے، انہوں نے پھر عربوں سے ایک طریقہ سیکھا ایسی چیزوں کو پڑھنے کا۔ تو انہوں نے کہا ایسی صورت میں ہمارے پاس بھی ایک رائٹر موجود ہے ارسطوٹل، ہم اس کو پڑھتے ہیں، کلاسیکل رائٹر ہے وہ بھی، ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تو وہاں سے لوگوں کے اندر جو سب سے پہلی سوچ یہ رینیسانس لے کے آئی تھی، یہ رینیسانس کا موومنٹ یہ جو لے کر آئی تھی، وہ سب سے پہلی سوچ یہ تھی کہ انسان کیا ہے، واٹ از مین۔ اس سے پہلے یاد رکھیے جتنا بھی لکھا گیا، جو اینگلو سیکسنز کا دور ہے یا اس سے پہلے کا دور ہے، اس میں اولڈ انگلش یا انگلش کی ابتدا ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد جو دور آتا ہے نا مڈل ایجز کا، وہ ڈارک ایج کہلاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ جنگ و جدال ہوئیں، 100 ایئر وار چلتی رہی، بلیک ڈیتھ آئی، بہت زیادہ لوگ مارے گئے، اتنا زیادہ لٹریچر جو ہے وہ اپروو نہیں ہو سکا۔ تو یہ سمجھیے کہ جو رینیسانس ہے یہ ماڈرن لٹریچر اور جو پرانا لٹریچر ہے، اولڈ لٹریچر ہے، ان دونوں کے درمیان پل کا، ایک برج کا کام کرتا ہے۔ درمیان میں ڈارک ایجز ہیں۔ تو لٹریچر ایک مرتبہ سو گیا تھا، لوگوں کے اندر اس سوئے ہوئے جذبے کو دوبارہ جگانے کے لیے آگ جب بجھ جائے تو اس کے اندر ایک نہ ایک چنگاری ایسی ہوتی ہے جو کہ پوری آگ کو دوبارہ سے لگانے کے لیے، بھڑکانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو وہ چنگاری دوبارہ ان کے اندر اٹھی جس کا نام رینیسانس تھا۔ تو لوگوں نے اس کو بہت زیادہ ایکسیپٹ کیا۔ یورپ کے اندر کافی ممالک میں یہ سب سے پہلے آئی، جن میں سے اٹلی کے اندر پہلے آئی۔ اٹلی کے اندر پیٹرارک اور دانتے، انہوں نے سب سے پہلے اس سے انفلوئنس لیا، یہ سب سے پہلے اس سے متاثر ہوئے اور آگے انہوں نے ہی اس چیز کو آگے پہنچایا۔ تو یاد رکھیے کہ لٹریچر میں اس سے پہلے گریک اور رومن لٹریچر میں جو لوگ تھے، سوفوکلیس کا تھا، یورپٹیس کا تھا، اسی طرح اور جتنے بھی لٹریچر تھا، اس کے اندر لوگ زیادہ تر گاڈ کو پرسونیفائی کرنے کے لیے لکھا کرتے تھے۔ تو یہ جو موومنٹ آئی تھی اس نے ایک نئی سوچ دی، جیسے کہ بات میں نے پہلے کی کہ انسان کیا ہے، انہوں نے جو چیز دی وہی ہیومنزم۔ رینیسانس کا جب نام لیا جائے تو سب سے پہلے جو چیز ذہن میں آتی ہے اور آنی چاہیے
وہ یہی ہے ہیومنزم، کیونکہ اس کا سب سے بڑا جو کردار تھا وہ اس نے ہیومنزم کو ڈیولپ کیا، ہیومنزم کو متعارف کروایا۔ ہیومنزم کیا ہے؟ سادہ سا جواب ہے کہ اس سے پہلے لوگ خدا پر لکھا کرتے تھے، اپنے مذہب پر لکھا کرتے تھے، جو پہلے اپنے مذہبی لوگ گزرے ہیں ان پر لکھا کرتے تھے، اپنے کنگز پر لکھا کرتے تھے، چرچ اور کلرجی وغیرہ پہ لکھا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں نے بتایا کہ ان سے باہر نکلیے۔ آپ یہ نہ دیکھیے کہ انسان جو ہے وہ دنیا کے لیے بنایا گیا، بلکہ دنیا انسان کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو ایسا کریں کہ اپنے آپ کو پہچانیں، آپ کیا ہیں، آپ کون ہیں۔ یہ چیزیں، دنیا کی تمام جو چیزیں یہ آپ کے لیے بنائی گئی ہیں، آپ ان کے لیے نہیں بنائے گئے۔ تو ہر چیز جو کہ آپ کے فائدے کے لیے یا آپ کے نقصان کے لیے بنائی گئی ہے اس کو پہچانیں، اس کا مقصد پہچانیں، انسان کا مقصد پہچانیں۔ انسان جو ہے یہ کیوں آیا ہے اور یہ کیا کیا کام کر سکتا ہے۔ صرف اور صرف گاڈ پہ لکھنا، صرف اور صرف ریلیجین پہ لکھنا یہ کافی نہیں ہے، لہٰذا اس سے باہر نکلیے۔ اس کے علاوہ ہیومنزم کا ایک اور پہلو بھی تھا، وہ یہ تھا کہ انسان اپنی جمالیات کو پہچانے، اپنی خوبصورتی کی حساسیت کو پہچانے، اس سے واقف ہو۔ یعنی انسان جو مذہب کی قید ہے اس سے ذرا باہر نکلے اور دیکھے کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ جیسا کہ جولیس سیزر نے بھی کہا تھا، "The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves, that we are underlying." اس نے اپنے دوست سے کہا تھا کہ ہمارے جو ستارے ہیں ان کے اندر فالٹ نہیں ہے، فالٹ ہمارے اندر ہے جو کہ ہم انڈر لائن کر رہے ہیں، جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اب اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا۔ جو انسان اچھا کام کرتا ہے یا برا کام کرتا ہے اس کا ذمہ دار انسان کو ٹھہرایا جائے، نہ کہ کسی اور کو ٹھہرایا جائے۔ تو یہ اس کے 3-4 اسپیکٹ تھے جنہوں نے لوگوں کو ایک نئی سوچ دی۔ ویسے بھی لوگ اب مذہب سے بہت زیادہ تنگ آ چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی، یہ اب بات ایک اور طرف جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو چرچ تھا اس کی حکومت ہوتی تھی پوری ریاست کے اندر، کسی بھی جگہ پہ اگر یہاں تک کہ کنگ کی بھی چینجنگ کرنی ہوتی، بادشاہت کی بھی کوئی حکم ہوتا تو وہ بھی چرچ نے ہی کرنا ہوتا تھا۔ پوری ریاست کے اندر صرف اور صرف جو واحد حکمران تھا وہ چرچ تھا، چرچ کے اندر یعنی پال، جو اس نے کہنا ہے وہی ہو کر رہنا ہے۔ تو اب ہونے یہ لگا کہ آہستہ آہستہ ان کے جو نیچے زیر تحت لوگ تھے، ان کے جو تحت لوگ تھے، انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ جو امیر لوگ ہوا کرتے تھے اگر وہ کوئی برا کام کر لیتے تو پھر ان سے پیسے لے کر ان کو فتویٰ دے دیتے، انڈلجنس اس وقت مشہور تھا، تو ان کو بری قرار دیتے۔ اور جو غریب لوگ ہوتے تھے وہ اگر تھوڑا کوئی کام الٹا کر بیٹھتے تو ساری قیدیں اور سارے قانون ان پر لاگو کیے جاتے۔ اب لوگ آہستہ آہستہ چرچ سے جو ہے اندر ہی اندر ابلنے لگے، اس سے تنگ آنے لگے۔ بس ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی بندہ اس بات کو منہ پر لائے کہ ہم چرچ سے تنگ آ چکے ہیں، ہم اس کی آزادی سے نکلنا چاہتے ہیں۔ حقیقت میں مذہب اتنا تنگ نہیں تھا، عیسائیت جو تھا وہ اتنا تنگ نہیں تھا جتنا ان لوگوں نے بنا دیا تھا، انہوں نے محدود کر کے رکھ دیا۔ تو لوگ اس سے تنگ آ چکے، پھر لوگوں نے اس سے نکلنا چاہا، تو نکلنے کے لیے بس اس بات کی ضرورت تھی کہ اس بات کو زبان پر لایا جائے۔ تو سب سے پہلے جو اس بات کو زبان پر لایا وہ پیٹرارک تھا، ہیومنزم کے نام سے اس نے یہ جو ہے وہ آئیڈیا دیا لوگوں کو۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ اس کے ساتھ ملنے لگے، اندر ہی اندر سے ویسے ہی سب اس کے ہم خیال تھے، لیکن جب زبان پہ بات آئی تو اس کے ڈر کی وجہ سے سب سے پہلے تو لوگ باہر نہیں آئے، اس کی اتھارٹی کی وجہ سے چرچ کی، تو آہستہ آہستہ لوگ اس کے ساتھ ملتے گئے اور یہ بات چلی گئی ریفارمیشن تک۔ 1517 کے اندر یہ ہوا کہ ریفارمیشن جو اس دور کی ایک بہت اہم موومنٹ ہے، بہت اہم موومنٹ ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی سیکولرزم اور ریلیجن سے دوری، مذہب بیزاری، جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی جو بنیاد تھی، انڈیویجولزم، سیکولرزم، سب کی بنیاد تھی وہ ریفارمیشن۔ ہوا یہ تھا کہ لوگوں نے چرچ کے کہنے پہ عمل کرنا، ان کی تمام باتوں کو ماننا، اس کے باوجود اب دیکھیں جب انسان بہت زیادہ طاقت میں ہوتا ہے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ وہ جو پال تھا
اس نے لوگوں کو بلا وجہ سزائیں دینا شروع کر دی۔ اگر کوئی امیر آتا تو اس سے ذرا پیسے لے کے، کچھ اماؤنٹ لے کے، چیزیں لے کے ان کو چھوڑ دیا جاتا، اور اگر کوئی بیچارہ غریب آتا تو اس کو پکڑ لیا جاتا، اس کو سولی پہ چڑھا دیا جاتا۔ تو لوگ ان سے تنگ آنے لگ گئے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو انصاف کا مرکز کہتے تھے، انصاف کے بانی حامل کہا کرتے تھے، وہی اب اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرنے لگے، تو پھر لوگوں نے ان کے خلاف آواز اٹھائی۔ مارٹن لوتھر ایک بہت بڑا نام ہے، ایک بہت امپورٹنٹ نام ہے۔ اس نے کیا کیا، جب لوگوں کی حالت دیکھی کہ لوگ تو اس طرح پس پس کر اندر ہی اندر رہ رہے ہیں، تو اس نے ایک 99 نکات کا ایک ایجنڈا تیار کیا، جو اس نے بڑے ہی جگرے کا، مردانہ جگرے کا مظاہرہ کرتے ہوئے جا کے چرچ کے دروازے پہ لٹکا دیا۔ تو لوگوں نے جب دیکھا کہ اس کے اندر لوگوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، تو لوگوں نے پھر جو انسان ہے نا، جس میں اس کا فائدہ ہو یہ اس کی طرف زیادہ جلدی مائل ہوتا ہے، تو ان لوگوں نے جب اس میں اپنا فائدہ دیکھا تو لوگ اس کی طرف مائل ہونے لگے، لوگوں نے اس کو اپنے لیے لینا شروع کر دیا۔ تو یہ ریفرمیشن جو کہ اس وقت آغاز میں تو بڑے ہی چھوٹے اور خاموش انداز میں کی گئی تھی، لیکن اس کا نتیجہ بہت زیادہ خون ریزی کی شکل میں آیا، جو کہ لوگ دو فرقوں میں بٹ گئے۔ ایک کیتھولکس ہو گئے، جو لوگ مذہب کے قریب رہتے تھے، جو مذہب کو ماننے والے تھے، وہ مذہب پر پکے رہے اور انہوں نے مذہب کا ساتھ دیا، چرچ کا ساتھ دیا، وہ کیتھولکس کہلائے۔ اور جو دوسرے مارٹن لوتھر والی سائڈ تھے، باقی عوام کی سائڈ تھے، وہ پیوریٹنس کہلائے۔ تو یہ لوگ آپس میں بٹ گئے۔ آج بھی ان کے اندر کیتھولکس اور پیوریٹن موجود ہیں، جو کہ ان کی آپس میں بہت زیادہ خون ریزی والی لڑائیاں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو وہاں پہ ایڈورڈ کنگ تھا، اس کی 6 بیویاں تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس نے ایک ایک کر کے شادیاں کی، حتیٰ کہ 6 شادیاں کی، 6 شادیوں میں سے اولاد نہ ہوئی، تو اس نے ساری اپنی بیویوں کو قتل کروا دیا۔ اس کے بعد پھر اس کو ایک بیٹی ہوئی جس کا نام اس نے ایلزابتھ رکھا۔ ایلزابتھ وہ اس کی بیٹی تھی کہ جس نے حکمرانی سنبھالنے کے بعد اپنے ملک کو اور اپنے رعایا کو اس قدر عروج پر پہنچایا کہ آج اس کے نام سے ایلزابیتھن ایج مشہور ہے، بلکہ جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے، گولڈن ایج مانی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم اسی پہ ویڈیو بنائیں گے۔ تو بات ہو رہی تھی ریفرمیشن کی، ہیومنزم، ریفرمیشن، یہ 2 بہت امپورٹنٹ اس کے فگرز ہیں۔ تیسرا موسٹ امپورٹنٹ فگر ہے کہ چرچ، اس وقت کنگ جو کہ اپنی اختیارات کو مزید بڑھانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح چرچ سے تنگ آ چکا تھا، تو اس نے ایک اپنی چرچ بنا دی، ایک اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا لی۔ تو کچھ لوگوں نے اس کی طرف آنا شروع کر دیا، کچھ جو اپنے چرچ کے ساتھ پکے رہے انہوں نے ادھر جانا شروع کر دیا، تو لوگ اس طرح بھی 2 ٹولوں میں بٹ گئے۔ تو یہ 3-4 چیزیں بہت ہی اہم تھیں۔ تو کنگ شپ کے حوالے سے بات رہ گئی کہ کنگ اس وقت ہنری 8 تھا اور ٹیوڈر ڈائنیسٹی اس وقت چھائی ہوئی تھی۔ یہاں تک ہم نے بات کر لی کہ اس رینیسانس کے مین فگرز کیا تھے، ہیومنزم، رینیسانس اور ریفرمیشن اور نیا چرچ۔ یہ 3-4 چیزیں بہت ہی اہم ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے لٹریچر کے حوالے سے، یہاں تک ہم نے بھی پڑھا کہ بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس وقت حالات و واقعات کیسے تھے، تو وہ ہم نے ڈیٹیل سے دیکھ لیے۔ اس کے بعد ابھی ہم اختصار کے ساتھ جلدی پڑھتے ہیں کہ اس دور کے اندر رائٹرز کون تھے، ایک اور چیز اس کے اندر پینٹرز کون تھے، اور ان کے ورکس کیا کیا تھے، وہ ہم پڑھتے چلتے ہیں۔ تو رائٹرز میں سب سے جو مین رائٹر ہے وہ ہے سر ٹامس مور۔ ان کا جو یوٹوپیا تھا، اس نے لوگوں کو ایک بہت الگ قسم کی فکر کی طرف، ایک الگ خیال کی طرف لوگوں کی توجہ دلوائی۔ یوٹوپیا کا مطلب ہوتا ہے جنت ارضی۔ یوٹوپیا میں انہوں نے ایک ایسی تخیلاتی دنیا متعارف کروائی کہ جس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی گندی چیز نہیں ہے، سب کا سب جو کچھ ہے اچھا ہے، انسان کی مرضی کے مطابق ہے۔ تو یوٹوپیا کو بہت زیادہ اپروو کیا گیا اس دور میں۔ اس کے علاوہ بہت سارے اس دور کے
رائٹرز اور آرٹسٹ ایسے ہیں جو کہ تھے تو اس دور کے، لیکن زیادہ تر ایلزابتھن ایج کے اندر جا کر وہ مشہور ہوئے، کیونکہ ایلزابتھ نے ان کو بہت زیادہ پروٹوکول دیا۔ اور ایلزابتھ کے دور کے اندر لٹریچر نے، آرٹ نے، ڈرامہ نے، آرٹ کی تمام اقسام نے بہت زیادہ شہرت اور ترقی حاصل کی۔ ان میں سے چند ایک کے نام دیکھ لیجئے، باقی جو ہیں ان کا ذکر ایلزابتھن ایج کے اندر ہی کریں گے۔ ان میں ہے مائیکل اور ایراسمس، بلیڈاسیر، بین جانسن، کرسٹوفر مارلو، فلپ سڈنی اور جان ڈن وغیرہ ہیں۔ اس دور میں جو یاد رکھنے والی چیزیں ہیں وہ میں نے تقریباً بتا دی ہیں۔ اس کے علاوہ جو رہ گئیں وہ میں آپ کو ایلزابتھن ایج کے اندر ساری بتا دوں گا۔ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، جو بہت زیادہ پوچھی جاتی ہیں، جو بار بار ایگزامز کے اندر آتی ہیں، وہ چیزیں میں نے بتا دی ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہاں تک اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کسی کو کوئی ایشو ہو تو مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔